سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سامعین سے احتشام بلا تمہید آج کی یہ محفل پاک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نثار احمد ان کی والدہ محترمہ اس دنیا خانے سے رخصت فرما چکی ہیں، ان کے اصالہ ثواب اور قرخانی کے لیے یہ محفل پاک منعقد ہوئی۔ ہم سب دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نثار بھائی کی والدہ محترمہ کی بلا حساب و کتاب بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے میرے آقا کی نفس جگر حضرت فاطمہ الزہرا آپ پڑوس عطا فرمائے۔ جن ہم میں سے جن کی والدین دنیا سے رخصت ہوئے سب کی خدا کامل بخشش فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں ان سے عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین عزیز احتشام، اگر ہم قرآن کا مطالعہ اس کی تفصیل اور گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں خالق کائنات نے دو طرح کے حقوق کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کو اگر گنے ایک کثیر تعداد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ، کثیر تعداد ہے، اور اگر حقوق العباد کو دیکھیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی ترتیب سے بیان فرمایا، اور کئی ایک مقامات پر خالق کائنات نے اس چیز پر زور دیا۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کیسی ہستی ہے کہ جس کے بغیر کائنات کے رنگ ادھورے ہیں، وہ کیسی ہستی ہے جس کے بغیر چھاؤں نہیں لگتی، خوشیاں نہیں لگتی، وہ ترقیاں انسان کو کسی بڑے منصب پر نہیں ملتی جو ترقیاں انسان کو اس کے قدموں سے ملتی ہیں، وہ راحت انسان کو دنیا اور دولت اور بینک بیلنس سے نہیں ملتی جو راحت اس کی گود میں سر رکھ کے ملتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ ایک ہی شخصیت پیدا کی ہے، ہر شخصیت کا، ہر چیز کا، ہر نقصان کا ازالہ ہے، ہر رشتے کا نعم البدل ہے، اور ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کا نعم البدل نہیں بنایا خدا۔ باپ کی دوسری شادی ہو جائے گی، ماں آ جائے گی دوسری، اور ممتا ایک ہی ہے، اور وہ پہلی ماں کی ممتا ہے۔ یقیناً ماں کا رشتہ اولاد کے ساتھ بڑی محبت کا رشتہ ہے، بڑے پیار کا رشتہ ہے، اور حقوق العباد کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے وہاں پر سب سے زیادہ زور جس بات پر کیا گیا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحبتی، یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا، میرے سب سے زیادہ وقت کا، میری سب سے زیادہ توجہ کا حقدار کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دوسری مرتبہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار وہ یہی سوال پوچھتا ہے یا رسول اللہ میری توجہ، میری محبت، میری سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی شخصیت ہے؟ تیسری بار بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری ماں۔ اور چوتھی بار جب اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کون میری سب سے زیادہ محبت اور شفقت کا حقدار ہے، تو چوتھی بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ تاکید ماں کی خدمت کی بتائی گئی ہے، اور یہ تو حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ اگر قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین والدہ کو بھی کہتے ہیں، والد کو بھی کہتے ہیں۔ آگے قرآن نے بڑی شدت اور الگ کر کے فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، دونوں کی خدمت کرنی ہے، لیکن ماں کی خدمت زیادہ کیوں کرنی ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے کہ ماں بڑی درد اور شدت اور تکلیف کے ساتھ حمل کی صورت میں 9 ماہ بچے کو اٹھاتی ہے، یہ کام باپ نہیں کرتا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر درد اور تکلیف کے عالم میں ماں
بچے کو جنم دیتی ہے، ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، یہ بھی ایک وہ تکلیف ہے کہ جو باپ برداشت نہیں کرتا، صرف ماں کرتی ہے۔ اگلا تیسرا مرحلہ ہے بچے کی تربیت کا۔ بچپن میں آپ اور میں بول نہیں سکتے تھے، ماں بولنا سکھاتی ہے۔ آپ اور میں کھا نہیں سکتے، ماں منہ سے زوالے نکال کے کھانا سکھاتی ہے۔ ہم چل نہیں سکتے، ماں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے۔ جب ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں، والدین کتنے خوش ہوتے ہیں جب پہلی بار بچہ اپنے منہ سے اماں ابا کہتا ہے، ماں کے دل کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ اور پھر وہ سردیوں کی کتنی راتیں آپ اور میں بستر گیلا کر دیتے تھے، ماں گیلے بستر پہ سوتی تھی، ہمیں سوکھے بستر پر سلاتی تھی، اور کتنی سردیوں کی لمبی راتیں۔ بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ماں بچوں کو گود میں لے کر دیوار کی ٹیک لگا کے پوری رات گزار دیتی ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا دونوں کے بڑے حق ہیں، اور جو حق ماں کا ہے اس کی جگہ باپ نہیں لے سکتا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، اس کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر 1 میل 1 کلومیٹر ایسے راستے پر اٹھایا، اتنے سخت پتھر تھے، ان پر گوشت رکھا جاتا تو جل کر کباب ہو جاتا۔ ایسے عالم میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کے 1 کلومیٹر چلاؤں، اتنی تکلیف، اتنی میں نے مصیبت برداشت کی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ شدت ہے، گوشت رکھ دے کباب بن جائے، ایسی شدت میں 1 کلومیٹر ماں کو اٹھایا ہے۔ یا رسول اللہ، میری ماں کی جو مجھ پر حق ہے اب تو ادا ہو چکے ہوں گے، کیونکہ میں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ الحقۃ الواحدہ، اور میں صحابی ماں کی حق کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم جو تیری پیدائش پر تیری ماں کو ایک جھٹکا لگا تھا، سارے جھٹکے نہیں، ایک جھٹکا لگا تھا، شاید ابھی تو ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ بقیہ پیدائش کے معاملات میں اس کو عمل میں رکھنا، پھر اس کی ولادت۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ہم یہ درد سمجھ نہیں سکتے ماں کا یا عورت کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر مرد چوہے کا بچہ پیدا کرتا، کیا کرتا؟ جو پیدائش کا درد ہے، جو تکلیف ہے، آپ اور میں نہیں محسوس کر سکتے، ورنہ مرد اگر چوہے کا بچہ بھی پیدا کرتا تو جنگلوں میں پھرتا۔ اتنی شدت اور تکلیف ہوتی ہے ماں، اتنی شدت میں، اتنی تکلیف میں جب اپنی اولاد کو پیدا کرتی ہے، اولاد پیدا ہونے میں دیر ہو جائے، ماں باپ بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں مالک مولا مجھے اولاد دے دے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، مجھے سنبھالے گی۔ ماں باپ اولاد کو چلنا سکھاتے ہیں کہ یہی قدموں پہ چل کے ہمارے لیے کما کر لائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ماں باپ اولاد کو بولنا سکھاتے ہیں کہ کل یہی اولاد ہمارے حق میں بولے گی۔ لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے نا، جن قدموں پر ماں باپ نے چلنا سکھایا تھا انہیں قدموں پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ جس زبان سے ماں باپ نے بولنا سکھایا تھا، اولاد اتنی بڑی ہو جاتی کہ اسی زبان سے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے۔ ماں باپ کی جو آپ اور ہمارے لیے کوششیں اور محنتیں ہیں، اور ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے، اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر پاتے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انتہا کی بات یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا اگر تم ان دونوں کی خدمت کرو تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان کی خدمت سے قاصر ہو، ان کی خدمت نہیں کر سکے تم اگر، اور خدمت نہ کرنے سے اگلا سٹیپ ہے معذرت ان کے ساتھ آپ بدتمیزیاں کرتے ہیں، فرمایا پھر جہنم کی تیاری کر۔ وقت بہت کم ہے، اس پر ایک لمبی گفتگو ہے۔ یہ تو زندگی کے حوالے ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی زیارت کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کا رشتہ ختم ہو گیا ہمارے ساتھ، باپ کا رشتہ ختم، وہ اپنی قبر میں تشریف فرما ہو گئے، ہم اپنی دنیا کمانے میں مگن ہو گئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ دنیا سے والدین جب چلے جائیں کیا ان کے حقوق ہیں ہم پر؟ فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت نے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں، 5 منٹ میں شارٹ کٹ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا جب والدین دنیا سے چلے جائیں، اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھیں، اپنے والدین کو غسل خود دے، اور اس کی قبر میں جانے تک کے تمام معاملات یہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ خود کرے۔ محلے کے امام پر لازم نہیں ہے، محلے کے مولوی پر لازم نہیں ہے، ہم نے ایک بندہ مقرر کیا ہے پورے محلے کو غسل دینے والا، اس پر لازم نہیں ہے۔
اولاد پر ماں باپ کے جانے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد خود اپنے ماں باپ کو غسل دے، اسے کفن دے، اس کا جنازہ پڑھائے، اس کے قبر کے اندر تکفین کا معاملہ کرے۔ دوسرا فرمایا ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد ان کے لیے سارے ثواب کرے، صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات کرتی ہے ان کی قبر میں پہنچتا ہے، اس کا ثواب مجھے ملتا ہے۔ تیسری چیز میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ان پر کوئی قرض ہے اولاد پر یہ لازم ہے کہ ماں باپ کی طرف سے وہ قرض ادا کرے۔ تیسری چیز فرمایا ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے۔ یہ نہیں کہ ماں دنیا سے چلی گئی رشتہ ختم ہو گیا، نہیں، آپ کی ذمہ داریاں ابھی بھی باقی ہیں، ورنہ ہر جمعرات کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت پہ جائے۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ ورنہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اور جو کثرت سے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے، ہر روز جاتا ہے، ہر جمعے کو جاتا ہے، فرمایا فرشتے جب وہ بندہ مرے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، ان کی قبر پر بھی جانے کی کتنی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اپنے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، اولاد یہ نہ سمجھے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا ان سے رشتہ ختم ہو گیا، یہ ماموں نہ رہے، یہ چاچو نہ رہے، یہ چاچے مامے کی اولاد ہے، اب ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ اولاد پر لازم ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسے وہ رشتہ داروں سے ملتے تھے، ان کا لین دین تھا، وہ سارا معاملہ رکھے۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اس کا اچھا رویہ ہو۔ والد صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے جو دوست ہیں، بوڑھے احباب ہیں، جوان ہیں، تو اس کے جو دوست ہیں، ان دوستوں کے ساتھ بھی اگر محبت رکھیں گے، یہ چیز آپ کے والد محترم کے روح کی تسکین کا باعث بنے گی۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ والد کا پرانا دوست آتا ہے، کونی کھڑکا کے واپس چلا جاتا ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ بابا آیا ٹائم ضائع کرے۔ نہیں، یہ آپ پر حق ہے، آپ اپنے والدین کے دوستوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ اور سب سے اچھی بات، ورنہ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کے ماں باپ کو، آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، فرمایا اس کی وجہ سے آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے، آج کل تو یقین کریں آپ بھی جاتے ہیں معاشرے میں، ہم اسی معاشرے کے فرد ہیں، یہ یار کوئی ایسی بیماری چل نکلی ہے، ہماری بات کا اختتام بھی گالی سے، ماں کی گالی، بہن کی گالی دینا تو لوگ معیوب بھی نہیں سمجھتے۔ 5-10 گالیوں کے بعد اگلی بات ہوتی ہے، ہمارا درمیان بھی گالیوں سے، اختتام بھی گالیوں کا۔ ایسا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بڑے سمجھدار، یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ معیوب بھی نہیں سمجھتے بہن کی گالی دینا، ماں کی گالی دے رہا ہے وہ ہنس رہا ہے، عجیب یار آپ کی غیرت ہے۔ اور یہ تقیہ کلام بن چکا ہے۔ اور میں کسی کے ماں باپ کو گالی مت دینا ان کے جانے کے بعد، کیونکہ آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے، یہ بات لازم ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اور یہ تکلیف میں خدا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ماں باپ کو قبر میں نہ پہنچے کہ کوئی انہیں گالیاں دے۔ اور سب سے آخری اہم بات، فرمایا ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد گناہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ پیر والے دن اور جمعرات کو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آقا کریم کے روضہ مبارک میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ والے دن ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے والدین کی قبر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 پر یہ حدیث پاک باقاعدہ موجود ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے اگر اولاد کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جب والدین کو پہنچتے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر چمک دمک اور بشاشت و بشاشت آ جاتی ہے۔ اور اگر دنیا سے جانے کے بعد اولاد کا کردار اچھا نہیں ہے، اولاد کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ جب قبر میں پیش ہوں گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ کو اس سے شدید تکلیف پہنچتی ہے، اور اسلام ماں باپ کو اتنی تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب ماں باپ دنیا سے جائیں تو آپ پر یہ لازم ہے نیکیاں کریں، اصالہ ثواب کریں، اچھے اعمال کریں، دعائے برکت کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین ينقطع عنه الرزق، فرمایا بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، دعائے مغفرت نہیں کرتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس کو طریقہ ہی نہیں آتا، فرمایا سب سے پہلا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ينقطع عنه الرزق، اس بندے کا رزق منقطع اور ختم کر دیا جاتا ہے۔
آپ اور میں صبح سے شام تک نماز کی فرصت نہیں، بچوں کے پاس دینے کے ٹائم نہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، کمائی جا رہے ہیں انت اور انتہا کیا ہوتی ہے یار، برکت نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد آج تک آپ نے کتنی دفعہ دعا کی ہے؟ یا آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ نے دن میں کتنی مرتبہ ان سے دعائیں لی ہیں، ان کے قدموں میں کتنی مرتبہ حاضری دی ہے؟ یار یہ بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا۔ حقوق العباد باقی تو بیان کرنے سے پیچھے ہے نا جی، سب سے پہلا حق ماں کا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں، باپ گرمی میں دیکھتے ہیں کیسے پسینے میں شرابور کما رہا ہے، بیٹا اندر پنکھا چلا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے سکون سے، بیٹا پانی دینے بھی جاتا ہے نا تو باپ کہتا نہیں بیٹا تم کیا آپ نہ آیا تھا، میں خود کھانا کھاؤں گا، خود پانی پی لوں گا۔ ماں باپ کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں۔ آج آپ اور میں اس کیفیت پر جناب بڑے نواب بنے پھرتے ہوئے افسر ہوں، میں جناب علامہ ہوں، میں جناب یہ افسر ہوں۔ بھائی آپ کچھ بھی نہیں، آپ کو تو چلنا بھی نہیں آتا تھا، آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، کھانے کی تمیز نہیں تھی، کپڑوں کے اندر پیشاب کرتے یہ تمیز نہیں تھی۔ یہ سارا کچھ کس نے سکھایا؟ آپ کی تعلیم نے سکھایا؟ نہیں، تعلیم تو تب آئی کہ جب آپ کو یہ سارا پروسیس مکمل ہو چکا تھا۔ اصل تربیت اور اصل محنت جو آپ پر ہوئی ہے، مجھ پر ہوئی ہے، میرے ماں باپ کی ہے۔ اور آج میں اتنا بڑا ہو گیا کہ یار مجھے ماں باپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، بہر ہے تو کال کرنے کا ٹائم نہیں ہے، گھر میں آتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ خدا را اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کریں، اگر زندہ ہیں ان کی دعائیں لیں، ان سے برکتیں حاصل کریں، ان کو غنیمت سمجھیں۔ جس دن دنیا سے رخصت ہوگا نا پھر چل پتا جائے گا آپ کو، ایک بہت بڑی برکت گھر سے اٹھ جاتی ہے جب ماں گھر سے چلی جاتی ہے۔ تجربہ کر لینا، کیونکہ ماں وہی جو ہر وقت دعائیں کر رہی ہوتی ہے، دعا کرنے والا بندہ چلا گیا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر دنیا سے چلے گئے ماں باپ، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو، اصالہ ثواب کرو، دعائیں بخشش کرو، اور ان کی قبر پر ہر جمعے کو معمول بنا لو، ان کی قبر کی زیارت کیا کرو۔ دعا ہے خالق کائنات ان کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی کامل بخشش فرمائے، بشمول نثار بھائی کی والدہ محترمہ بالخصوص اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، جن کے والدین موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے گھر پر، ہماری زندگیوں پر تا دیر خدا تعالیٰ سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔